بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر زیارت و دعا کے لیے حاضر ہوئے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اور رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء اپنے مریدین کے ساتھ حوض شمسی پر بھی تشریف لائے تاکہ وہاں پر موجود بزرگان دین کے مزارات پر بھی فاتحہ پڑھ سکیں۔ اتفاق سے مشہور شاعر خواجہ حسن سنجری دہلوی اپنے دوستوں کے ساتھ حوض شمسی کی پرفضا سیر کے لیے اور محفل سجانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ بڑی عجیب کیفیت تھی۔ ایک طرف حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء اپنے ساتھیوں کے ساتھ بزرگان دین کی فاتحہ اور اصال کے لیے آئے ہوئے تھے، اور دوسری طرف چند قدم کے فاصلے پر موجود باغ میں حضرت خواجہ حسن سنجری اور ان کے ساتھی شراب نوشی کی محفل سجائے ہوئے تھے۔ خواجہ حسن سنجری علائی دہلوی حضرت نظام الدین اولیاء کے آبائی شہر بدایوں سے تعلق رکھتے تھے، اور کسی زمانے میں ان کی ملاقاتیں بدایوں میں حضرت شیخ نظام الدین اولیاء سے ہوتی رہتی تھیں، اور تقریباً 50 برس کے بعد آج حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے آمنا سامنا ہوا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہو چکے تھے، اور حضرت خواجہ حسن امیر سنجری ان کی بے راہ روی کا یہ علم تھا کہ سر عام دوستوں کے ہمراہ شراب نوشی اور شاعری کی محفل سجائے ہوئے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی محفل میں حضرت خواجہ حسن سنجری کی پشت پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ اس وقت حضرت خواجہ حسن سنجری اپنے شراب کے پیالے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور جھوم جھوم کر اشعار پڑھ رہے تھے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے اپنے بچپن کے ساتھی کی یہ حالت دیکھی تو بہت رنجیدہ ہوئے، مگر خاموشی اختیار کی اور زبان مبارک سے کچھ نہیں کہا۔ شراب نوشی کے نشے میں چور خواجہ حسن سنجری کے ساتھیوں نے ان کو چیخ چیخ کر کہا کہ اے خواجہ، اپنے پیچھے مڑ کر دیکھیں، آپ کے پیچھے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کھڑے ہیں۔ تو خواجہ حسن سنجری علائی دہلوی نے اپنے پیچھے مڑ کر دیکھا تو نشے کی کیفیت کے باوجود انہوں نے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو پہچان لیا، اور پھر طنزیہ مسکراہٹ اور استہزائیہ لہجے میں پوچھا، شیخ کیسے ہیں آپ؟ حضرت نظام الدین اولیاء نے طنزیہ لہجے کے باوجود تبسم فرمایا اور نرمی سے جواب دیا کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، مگر حسن تمہارا یہ کیا حال ہے؟ میرا حال کیا پوچھتے ہو؟ شیخ خواجہ حسن نے طنزیہ اور مذاق اڑاتے لہجے میں جواب دیا، پھر کہا کہ میرا حال شیخ محترم تم سے بہت بہتر ہے۔ یہ کہہ کر خواجہ حسن نے اپنے 2 شعر بلند آواز سے پڑھے کہ کئی سال سے ہم ایک دوسرے کی ہم نشینی میں رہے، کئی سال سے
ہم ایک دوسرے کی ہم نشینی میں رہے۔ مشہور ہے کہ ہم نشینی اپنا اثر رکھتی ہے۔ تیری پرہیزگاری میرے دل سے جذبہ گناہ کو ختم نہ کر سکی، اس لیے میری گناہ گاری تیری عبادت سے بہتر ہے۔ شعر پڑھتے ہی خواجہ حسن سنجری کے شرابی ساتھیوں نے واہ واہ کے نعرے لگا دیے۔ یہ شعر سن کر حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی جو جلال میں آ گئے اور پرجلال لہجے میں حضرت حسن سنجری کے قریب آ کر فرمایا کہ حسن میری طرف غور سے دیکھو، صحبت اور ہم نشینی میں بہت اثر ہے اور تمہارے اندازے سے بھی کہیں زیادہ اثر ہے۔ جیسے ہی حضرت محبوب الہی کی زبان مبارک سے یہ پرجلال الفاظ نکلے، خواجہ حسن علائی سنجری نے ایک زوردار چیخ ماری اور پھر اپنی دستار اتار کر پھینک دی اور پھر حضرت محبوب الہی کے قدموں میں گر پڑے اور رو رو کر معافی مانگی اور گریہ زاری کرتے ہوئے حضرت محبوب الہی کی روحانی قوت کا اعتراف کیا اور کہہ رہے تھے کہ لوگوں، آج حضرت محبوب الہی نے میرے دل کی دنیا بدل ڈالی۔ اب میں علل اعلان گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ پہلے میں علل اعلان گناہ کرتا تھا، علل اعلان شراب نوشی کرتا تھا، اب علل اعلان میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور اپنے رب سے رجوع کرتا ہوں۔ اور پھر اپنے شراب نوش ساتھیوں سے کہا کہ اے ساتھیوں، آج سے میں تم سے رخصت ہو رہا ہوں اور پھر کبھی تمہاری طرف لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ پھر حضرت محبوب الہی سے درخواست کی خواجہ حسن سنجری نے کہ آپ اپنی غلامی کا شرف اور بیعت ہمیں عطا فرمائیں، تو حضرت محبوب الہی نے نہایت ہی شفقت فرمائی اور انہیں اپنا حلقہ بیعت اور حلقہ ارادت میں شامل کر لیا۔ اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت محبوب الہی سے بیعت کے بعد حضرت خواجہ حسن سنجری دہلوی کی دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ حضرت محبوب الہی نے خواجہ حسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تو برسوں کا سفر لمحوں میں طے کرا دیا۔ حضرت امیر خواجہ حسن علائی سنجری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے محبوب مریدوں میں ہوتا ہے۔ یہ وہی خواجہ حسن سنجری ہیں جنہوں نے سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے اقوال پر مشتمل ملفوظات جمع کیے اور تصوف کی دنیا میں عظیم نادر و نایاب کتاب فوائد الفؤاد تحریر فرمائی۔ فوائد الفؤاد ملفوظات حضرت محبوب الہی تصوف کے موضوع پر ایک عظیم الشان تصنیف ہے اور ہر زمانے میں اہل دنیا کی اہل دل کی رہنمائی کرتی ہے اور اہل دل اس سے روحانی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ فوائد الفؤاد کی ایک خصوصیت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ بزرگان دین کے مطابق اگر یہ کتاب کسی بیمار کو سنائی جائے تو کتاب ابھی مکمل نہیں ہوگی کہ بیمار کو شفا مل جائے گی، اور اگر کوئی حاجت مند ہو تو اس کتاب کو نقل تحریر کی جائے یا پڑھ کر سنائی جائے، ابھی کتاب کی نقل مکمل نہیں ہوگی کہ حاجت مند کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ اسی کتاب فوائد الفؤاد کے بارے میں حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی تمام تصانیف امیر حسن سنجری علائی دہلوی کے نام کرتا ہوں، اس کے بدلے میں حضرت خواجہ امیر حسن سنجری فوائد الفؤاد
ملفوظات حضرت محبوب الہی میرے نام پر کر دیں۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تصوف کی دنیا میں فوائد الفواد ملفوظات حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی کیا اہمیت ہے۔